اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم چھٹی تقریر بعنوان قرآن اور بیان آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 تقاریر یقیناً آپ کے حافظے میں تازہ ہوں گی اور بہت ہی ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تسلسل کو میں نے قائم کیا ہے اور بحیثیت طالب علم میں دوسرے طلاب سے یعنی میرے سننے والوں سے یہ چاہوں گا کہ وہ اس تسلسل کو فالو کریں اور جس حد تک ممکن ہو سکے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا سی تاخیر سے آج مجھے ممبر ملا ہے اور میں منتظمین سے بس یہی گزارش کروں گا کہ سننے والوں کا وقت قیمتی ہے، ہم اپنے معین وقت میں رہنا چاہیں گے۔ 15 منٹ کی تاخیر سے آج مجھے ممبر ملا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ذرا سی برنامے کو میں سمجھتا ہوں اور ترتیب دینے کی ضرورت ہے، وگرنہ ذکر پوری رات کیجئے، پورا دن کیجئے، مسلسل کیجئے۔ دن ہی اب کتنے رہ گئے دیکھیے، ہم چھٹی محرم کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے اعتبار سے تو 7، 8 اور 9 یہ محل رہتا ہے عنوان پر بولنے کا۔ 10ویں کو تو دن آپ کو معلوم ہے کس طرح سے وہ دن شروع ہوتا ہے، کس طرح سے وہ دن ختم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم منزلیں ہیں کم از کم میرے لیے، اور میرے سننے والے مجھے بہت غور سے سنتے ہیں اور وہ اپنے مقام پر پذیرائی فرماتے ہیں۔ طالب علم کی اگر پذیرائی ہو تو اس سے اس کے ذوق علمی میں نہ صرف یہ کہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ خود ایک چیلنجنگ نوٹ ہوتا ہے کسی اچھے میں سمجھتا ہوں طالب علم کے لیے کہ اگر اس کی کوشش کی ظاہر ہے کہ یا اس کی جو جستجو ہے اس کی اگر پذیرائی ہو رہی ہے تو نتیجے میں دل بھی چاہتا ہے کہ اور محنت کی جائے تاکہ ہم کم از کم اپنے بعد آنے والی اس نسل کو تو متاثر کر سکیں پیغام میں کہ جنہیں اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور میں نے بھی کون سی ویسی بات کی ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ بہت ہی کوئی اچھوتا یا نیا نہیں، عنوان وہی ہے، زاویہ ممکن ہے کہ نیا ہو، عنوان وہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن سے چونکہ مشتق عنوان ہے لہذا اس میں گنجائش اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان اپنے زاویہ نگاہ کو پیش کرے۔ اس زاویہ نگاہ کو یعنی پوائنٹ آف ویو کو پیش کرتے ہوئے جس چیز کا نہ صرف یہ کہ خیال رکھنا چاہیے یا جس چیز کا احترام کرنا چاہیے وہ یہ کہ کہیں زور بیان میں یا زور خطابت میں آپ قیاس آرائی نہ کرنے لگیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے تخیل کو داخل کر دیں ان امور میں جو الہامی ہیں، جو وحی ربانی سے متعلق ہیں، تو بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں بولنے والے پر کہ وہ ہر مقام سے بچاتا اور ایک طریق مستقیم پر، صراط مستقیم پر، راہ مستقیم پر بس وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ اگر ملاحظہ فرما رہے ہیں گزشتہ تقاریر کو اور سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بات اور چونکہ گفتگو میں آ رہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کوشش میری دیکھیے یہ ہوتی ہے کہ ایک تو زبان اردو، اس زبان اردو میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سینونیمز دوں، یعنی اس کے جو بھی مترادفات ہیں، پھر اس کو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ انگریزی کا کوئی لفظ دے دوں، پھر اس انگریزی کا اگر لفظ کو میں محسوس کرتا ہوں کہ ذرا سا بھاری ہے تو اس کو اور میں تھوڑا سا اور ہلکا کرتا ہوں۔ یہ میری یعنی اپنی ذات کی مجبوری نہیں ہے، لیکن چونکہ سماعتوں کا جو آج کل حال ہے اس کو سامنے رکھ کر مجھے اس ٹریٹمنٹ کو بہرحال اپنانا پڑتا ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہرحال پیغام کم از کم پہنچ جائے۔ اب اگر ایسی صورت ہے تو اس میں ایک بات کو یاد رکھیے، آپ تسلسل سے سن رہے ہیں، میری کل کی تقریر کے انتہا میں نے محسن فیض کاشانی کا ایک عدد یعنی اگر یہ کہوں کہ تفسیر صافی میں حوالہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا امام ہشتم سے یہ حوالہ ملا، اور امام ہشتم سے یہ حوالہ ملا، اور کس آیت کے تحت؟ آل عمران کی وہ آیت کے تحت کہ جو محکمات و متشابہات کے عنوان کی حامل تھی، یعنی وہ آیت کہ جہاں پر ڈیسائسو ورسز کی بات ہو رہی تھی یا ایمبیگوس ورسز کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے مجھے انگریزی میں فوراً کہنا پڑا، ممکن ہے بلکہ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ میں ان دو انگریزی کے الفاظ سے میں خود مطمئن نہ ہوں، مگر میں کیا کروں کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، ٹرانسلیشنز کو دیکھتا ہوں، اور جبکہ مجھے پتا ہے کہ گزشتہ صدی تک کم از کم 30 انگریزی کے ترجمے آ چکے تھے، 30 عدد، جس میں 9 سے 10 ایسے ترجمے ہیں قرآن کے کہ جو غیر مسلموں نے یا نو مسلموں نے کیے ہیں، تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی زحمت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ زبان نے بھی کروٹ لی، منقلب ہوئی، ایک زبان تھی جو سمجھیے 20ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی کے اختتام پر تھی، وہ زبان نے اپنے آپ کو متروک کیا، ایک نئی زبان نے جنم دیا، اس زبان نے اپنے آپ کو یعنی باقاعدگی سے ایک تعلق قائم کرنا چاہا دو جنگوں کے درمیان، جس کو آپ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کہتے ہیں۔ چیزیں بگڑ رہی تھی، سور رہی تھی، اس سے زبان بھی گزر رہی تھی۔ اب وہ انگریزی کا ہی تذکرہ چونکہ کر رہا ہوں تو آتے آتے معلوم یہ ہوا کہ اب ایسی انگریزی پہ آپ آئے کہ خود ترجمہ کرنے والا حیران ہے کہ اگر لفظ کو آتا ہے مثلا شیکسپیرین ڈکشن سے تو قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اگر اس کو مارمیڈیوک پکتھل سے اٹھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو عبداللہ یوسف علی سے اٹھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو اگر میر احمد علی سے لیتا ہے تو وہ اتنی قابلیت پر مبنی لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوسری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا کیا جائے؟ اچھا ترجمہ کرنے والے حیران ہیں، پریشان ہیں، بلکہ سرگرداں ہیں، یہاں تک کہ ان کی سمجھ یہ نہیں آتا کہ وہ کون سا لفظ رکھے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں انگریزی ٹرانسلیٹر جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پہلی یعنی ان کے پیرا کی شاید پہلی یا دوسری لائن یہ ہوتی ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے بیان کا ترجمہ کرنے کے لیے حق ادا نہیں ہو سکتا، ہارا ہوا انسان ہے۔ یہ جملہ کمال کا جملہ نہیں ہے، یہ اس کے علمی زوال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جہاں اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہار چکا ہے، اس کی زبان ہے، قدرت اس کو اپنی زبان پر ہے، مگر اس کو اپنی زبان پر قدرت رکھتے ہوئے بھی یہ کہنے کے قابل رحمان نے نہیں رکھا کہ تو بیان کی،
पूरी तरह तर्जुमा नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको आप मिसिंग एलिमेंट कहेंगे। वो जबान नहीं है, वो कोई कल्चर नहीं है, वो कोई सकाफत नहीं है, वो कोई आपका सोशल एलिमेंट नहीं है, वो लेक्सिकोग्राफर की इंटेलिजेंस में कमी नहीं है, बल्कि चूंकि पैगाम इतना आफाकी है और पैगाम इस बुलंद सतह से आ रहा है कि जबानें बदलती जाएंगी जैसे जमाने बदलते जाएंगे, मगर आप किसी जबान में बयान कुरान को मुक़य्यद नहीं कर सकते, आप उसको किसी तरह से एनकम्पस नहीं कर सकते, आप उसको अहाते में नहीं ला सकते, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो तर्जुमा हुआ बस वो एक खास अहद के लिए होके रह गया। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि कुरान के तराजिम को उठा के देखिए, 100 बरस पुराना तर्जुमा अंग्रेजी जबान में मतरूक है, वो जबान अब समझ में ही नहीं आती वो जबान। अब जो तर्जुमे आ रहे हैं उनका आलम ये कि वो उस जबान में, या अगर मैं कहूं कि लिंग्विस्ट की वो अप्रोच है, माहिर लिसानियात की वो अप्रोच है जिसमें वो ये चाह रहा है कि मेरी बात को समझ लिया जाए, वो अपनी बात जो उसने लिखी है कि वो समझ ली जाए बात, उसका ये टोटल उसका समझ लीजिए कि फोकस ये है कि जो मैं लिख रहा हूं उसको समझ ले, पजीराई कर ले। ये कुरान इस तरह के मामलात से बहुत बुलंद है। फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन नहीं है, हिस्ट्री की किताब नहीं है, ज्योग्राफी की किताब नहीं है, किसी फलसफी का फलसफा नहीं है, किसी आलिम का अगर मैं आपसे कहूं किसी भी तरह से कोई उसका मकाला नहीं है। ये बहुत बुलंद एक शय है, इसको बहुत करीब होकर देखना होगा और इसके कुर्ब व जवार में रहकर मानी को तलाश करना होगा। मानी से ज्यादा यानी गुफ्तगू को जरा सा महसूस कीजिए, मानी से ज्यादा इसके असर को देखने की कोशिश कीजिए। मेरी गुजारिश है अपने सुनने वालों से, लफ्ज़ हम्द है पहला, कुरान खोलते हैं अल्लाह के नाम से, रहमान और रहीम है, पहला ही लफ्ज़ है हम्द। अब हम्द का तर्जुमा उर्दू में तशक्कुर के नाम माना में करें, शुक्रिया के मानों में करें, तारीफ के मानों में करें, तौसीफ के मानों में करें। आपने लफ्ज बदला, मानी बदले, मफहूम बदला, उसका एप्लीकेशन बदला, उसका इतलाक बदला। जहां उसका इतलाक बदला मालूम यह हुआ अब आप वापस आना चाहते हैं हम की तरफ, तो वो अब आपकी मुआवनत वो लफ्ज नहीं करता। आप तारीफ कह के हम वापस आइए, नहीं आ सकते। आप तारीफ जैसे ही करेंगे आप वैसे ही आप लफ्ज बहुत मामूली लफ्ज लेंगे, आप कहेंगे अंग्रेजी में प्रेज, ठीक है आपने तर्जुमा कर दिया, मगर क्या वो हम्द की कुव्वत को बतला सका? क्या वो हम्द की ताकत को बतला सका? क्या वो हम्द की पोटेंसी को बतला सका? उसकी शिद्दत को नहीं बतला सका, उसमें हिद्दत जो मौजूद है उसको नहीं बतला सका। उस लफ्ज का भी अपना एक टेम्परेचर है, उस लफ्ज के टेम्परेचर को तर्जुमा करके तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों से मैंने हमेशा यह कहा है कि जबान के नजदीक होकर जबान समझने की कोशिश करो, जबकि ये कुरान है, ये कोई और जबान नहीं है, ये कुरान है। कुरान इन्ना जअलना हो कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। अरे हमसे ज्यादा कौन जानता था कि कयामत तक रह जाने वाली जबान कौन सी है? हमने कहा है कि हमने बनाया है इस कुरान को अरबी में। तो जैसी मोजिज बयानी कुरान में मिल रही है वैसे ही मोजिज बयानी जबान में भी मिल रही है। अगर लफ्ज कुरान के साथ अरबी रख दिया और निस्बत अपनी जात से लेके वो ये कह रहा है कि हमने, जाहिर है कि उसका इरादा ही तो सब कुछ है, उसका इरादा ही तो सब कुछ है, उसके सिवा तो कुछ नहीं है। तो अब जब वो अपने इरादे का को जाहिर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने किया। क्यों किया? ताकि तुम अक्ल से काम लो, लअल्लकुम ताक़िलून। इस आखिरी यानी आयत के 2 लफ्ज नहीं खुले अभी तक कि कुरान का अरबी में नाजिल होना इससे अक्ल का क्या ताल्लुक है।
اس سے فہم کا کیا تعلق ہے، اس سے فراست کا کیا تعلق ہے، اس سے انسانی انٹیلیجنشیا کا کیا تعلق ہے؟ یعنی زمانہ گزرے گا، اس کی حکمتیں کھلیں گی اور معلوم ہی ہوگا، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے کہ ہاں اس کی اہمیت سے ہم واقف ہیں۔ بھائی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں آج، دنیا کی بیشتر اقوام اور بسنے والے ممالک میں بیشتر ممالک اب چائنیز زبان پڑھا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا وہ زبان جو آپ کے عہد کی زبان ہے اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا، وہ چھوڑ دیجئے اس کے کانوٹیشنز کیا ہیں، وہ اس کا تعلق معاش سے ہے، معیشت سے ہے، سماج سے ہے، سماجیات سے ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا، میں اس عنوان میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زبان جو انسانوں کی، ٹھیک ہے 1.5 ارب افراد کی زبان ہے مثلا وہ، یا 2 ارب افراد کی زبان ہو گئی ہوگی، یعنی اس کی اہمیت یہ کہ اب اس سے متعلق یعنی اس کے قرب و جوار میں جتنے ممالک ہیں وہاں پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس زبان میں بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کیا، بلکہ اپنے بہترین روزناموں میں ایک آدھ صفحہ اس زبان کے حوالے بھی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کا پوٹینشل بہت ہے، اور وہ پوٹینشل کاروباری ہے، علمی پوٹینشل نہیں ہے زبان کا کہ کوئی یہ کہے کہ چائنیز کا کوئی علمی پوٹینشل نکل کے آ رہا ہے تو مسلمانوں پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، نہیں، فقط معاش و معیشت کو سامنے رکھ کر، یعنی ایک ڈائمنشن کو دیکھا، اس میں زبان کی اہمیت بڑھ گئی۔ یہاں ردب و یابس قرآن میں بسا ہوا ہے، یعنی کون و مکان کا علم ہے، ایک ڈائمنشن نہیں ہے، 1000 سے زیادہ ہے۔ دریچے اگر کوئی کھولنے پہ آ جائے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں ہاں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عقل سے تو کام لو، تو عقل سے کام اس وقت انسان لے گا جب انتہا پہ عقل پہنچ جائے گی، درجہ کمال پہ عقل پہنچ جائے گی۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسانی عقل ابھی ان منزلوں سے گزر رہی ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے عربی کی اہمیت کیا ہے، گزشتہ صدی میں گفتگو ہوتی تھی فارسی کی اہمیت کیا ہے، اب عربی کی اہمیت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عربی کی اہمیت کو اگر کوئی سرویلنس کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے فقط یہ سمجھ کر کہ عربی کو پڑھ لینا چاہیے اس لیے کہ بڑے کام کی زبان ہے، اسپائنگ کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی جو انگریزی بولتا ہو وہ انگریزی کے ساتھ عربی بھی جان لے اور عربی کے ساتھ انگریزی جان لے، تو آپ کی محدود علمی ایک نگاہ رکھ کر آپ نے خاص مقصد کے لیے اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ وہ زبان ان تمام مقاصد سے بہت بلند ہے۔ نہیں معلوم اس زبان سے کیا کام لیا جائے گا، ہم نہیں جانتے، آنے والی تاریخ شاید بتلائے گی کبھی کہ اس زبان سے کیا کام لیا جائے گا۔ یہ میں نے برصغیر تذکرہ بات کر دی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل میں نے یہ کہا تھا اور انتہائی تقریر میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ایک بات کو آپ بھی یاد رکھو، میں نے تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کو یاد رکھا ہے، من رد متشابہ القرآن الی محکمہ ہدن الی صراط مستقیم، یہ امام ہشتم کی حدیث کو محسن فیض کاشانی نے لکھا ہے۔ اس پوری آیت کو یعنی اس کی تفسیر پیش کرنے کے بعد معصوم کے کلام سے اس کی تصدیق کر دی۔ یہی بیان ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی بیان ہے۔ یعنی آیت قرآن کی چلی، درمیان میں زاویے آئے، نقطہ نگاہ آئے، پوائنٹ آف ویوز آئے، کچھ وادیاں آئیں، کچھ پہاڑ تھے، کہیں نہریں تھیں، کہیں دریا تھے، کہیں سمندر تھے، معلوم ہے سارے ایک مقام پہ آ کے ایسے جیسے کہ قدموں میں آپ کے دریا لوٹ رہا ہو۔ تو کس کے قدموں میں لوٹ رہا ہے وہ دریا؟ وہ اس زقار معانی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے جس کو آپ امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ رضوی سادات اپنے آپ کو اس منزل پہ سمجھیں کہ اس آستانے قدس سے کیا کچھ نہیں ملا، یعنی جہاں جہاں یہ گھرانے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں اپنی سیدی کا اعلان کر رہے ہیں، وہاں یہ سمجھے تو صحیح کہ آپ کے ابو جد نے یہ کہا کہ جس کو آپ کے ابو جد نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ متشابہات میں نہ الجھے بلکہ جو چاہتا ہے کہ متشابہات قرآن یعنی جو ایمبیگیوٹی ہے ورسز میں، اگر چاہتا ہے کہ ڈیسائیسونیس کی طرف جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ متشابہات کو
فوری طور پر ان کو پھیر دے، ان کو لوٹا دے، ان کو پلٹا دے محکمات قرآن کی طرف۔ نتیجے میں دیکھیے دنیا کے کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی مفسر نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی محقق نے یہ بات کی ہے۔ کر سکتا تھا تو میرا امام کر سکتا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور کمال کی بات، انتہائی کمال کی بات یہ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری پھر کسی اور سے ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، تم خود ہدایت یافتہ ہوگے صراط مستقیم کے۔ یہ امام حشتم نے ایک حدیث میں، ظاہر ہے کہ ان کی نسبت سے یہ حدیث ہے، اور لکھنے والے نے خدا اس کے درجات کو بلند کرے، اس نے اس حدیث کو لکھ دیا۔ غیر معمولی انسان اپنے زمانے کا، دنیا نے کہا مفسر، کسی نے کہا صوفی، کسی نے کہا ولی، کسی نے کہا محقق، کسی نے کہا شاعر، جو چاہے کہیے فیض کاشانی کو، مگر فیض کاشانی نے اپنا کام کر دیا۔ اور جب کام کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر کرنے کے بعد مہر ثبت کرنی ہے۔ مہر ثبت کرنی ہے کس بات سے؟ معصوم کے قول سے۔ ہمارے پاس اس تفسیر کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے، اب چونکہ بات میں بات آ رہی ہے اور میرا عنوان ہی قرآن و بیان ہے، تو یاد رکھیے تفسیر صافی کی اہمیت یہ ہے کہ تفسیر صافی نے جہاں بہت ساری اس کی اپنی اچیومنٹس ہیں، وہاں ایک بات بچے میرے یاد رکھیں، نوجوان یاد رکھیں، بہنیں یاد رکھیں، کہ اگر کسی کو دلچسپی ہے یعنی قرآن و بیان میں، یعنی قرآن اللہ کا کلام، بیان قول معصوم، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام پہ معصوم کا قول کیا ہے تو تفسیر صافی سے رجوع کر لے۔ یہ ہے کل گفتگو، کم از کم آج کی حد تک میں چاہتا تھا کہ میں اس ریفرنس کو پیش کر کے اپنے سننے والوں کو یہ کہوں کہ اس کو اس نظر سے، ورنہ تو تفاسیر آپ کے سامنے موجود ہیں، دائیں سے گفتگو، بائیں سے گفتگو، ابن عباس کی کوئی گفتگو کر رہا ہے، انس ابن مالک کی کوئی گفتگو کر رہا ہے، صحابہ کی تعداد اتنی ہے، ظاہر ہے کہ فتح مکہ تک آتے آتے تو 10,000 صحابی ہو چکے تھے، سب چاہتے تو ایک نہ ایک تفسیر تو کر ہی سکتے تھے، ظاہر ہے۔ لیکن ہمارے پاس، ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ، جس زمانے میں ہم رہے، ہم نے اپنے آپ کو کچھ عددی گنتی میں ایسا محدود رکھا ہے کہ ہم 5، 7، 12، 14 اس سے ہم آگے نہیں نکلتے۔ یہ ہماری گنتی سمجھیے یہیں پہ شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اضافہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ علم سے آپ واقف ہی نہیں ہیں۔ کس کے علم سے؟ خدا کے علم سے واقف نہیں ہے۔ جو خدا کے علم سے واقف ہوتا ہے، یعنی علم الہی پر جس کی نظر رہتی ہے، وہ تفسیر کر سکتا ہے اس کے علم پر، اس کے علم کی تشریح کر سکتا ہے، اس کے علم کا بیان کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات کو یاد رکھوں، یعنی آپ کو یاد دلاؤں، یعنی اگر میں آپ سے، ظاہر مصائب کا تو موقع نہیں ہے، مگر چونکہ بات حوالے کی آ رہی ہے، الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا، یعنی جس وقت نکل رہے ہیں مدینے سے سرکار سید الشہداء، تو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے۔ الہی قد حضر من الامر ما قد علمتا۔ اگر دنیا میں سقراط ہو، بقراط ہو، ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ جملہ کہنے کی مجال نہیں ہے، اس لیے کہ کوشچن ریز ہوگا کہ تمہاری علم الہی پہ کیسے نظر ہے، پہلے تو یہ بتاؤ۔ یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، یعنی تیرے علم پر میں یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت آ گیا جس کا، وہ وقت آ گیا جس کا مجھ کو علم ہے، نہیں پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، تجھ کو علم ہے۔ تو علم الہی پر جہاں نگاہ ہو بفیض الہی، یعنی یہ کہیں دعویٰ کسی امام نے نہیں کیا کہ ہم جانتے ہیں، ہم غیب کا علم نہیں، وہاں یہ ہے جب وہ چاہتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ غیب کے دروازوں کو ہم پہ کھول دیتا ہے، وہ کھول دیتا ہے، اور اپنے غیب کو پھر وہ مفقود نہیں رکھتا، اپنے غیب کو وہ خفیہ نہیں رکھتا، جب چاہتا ہے وہ غیب کو ہم پر آشکار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنا علم نہیں ہے، اکتسابی علم نہیں ہے، یہ کسی کے آگے زانو ادب تہ کر کے تو حاصل نہیں کیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ علم ہے جس کو آپ کہتے ہیں لدنی علم ہے، من لدن علم ہے، اس کی بارگاہ سے جب تک کہ یہ گرانٹ نہ ہو، جب تک کہ یہ گرانٹ نہ ہو، اور گرانٹ ایسے ہوتا ہے جب دعائیں اس کمال پر پہنچتی ہیں تو وہاں سے علم آپ کو گرانٹ ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا رب زدنی
علما، یہ تکرار کرو، دعا ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر، ہر آن اضافہ، یعنی دعا کے نتیجے میں علم کے دروازے تم پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جب زبان خاتم سے یہ دعا آ رہی ہے رب زدنی علما، جہاں کل کا علم دے کے بھیج رہا ہے اپنے محبوب بندے کو، مگر اس کے باوجود یہ ایک شرط ہے کہ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، یعنی ایک درجے پہ رہ کے ایک دوسرے درجے پر جانے کی جو تشویق ہے، نہیں معلوم وہ درجہ کون سا ہے، جس کا درجہ ہی مصطفیٰ ہو، جس کا درجہ ہی مجتبی ہو، جس کا درجہ ہی مرتضی ہو، وہ ان درجات پر رہ کر کہے رب زدنی علما، تو پلٹ کے کون ان سے پوچھے کہ اور کس درجے پہ جانے کا آپ کو شوق ہے؟ نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، مگر ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، انسانوں کی دنیا میں جیتے ہیں، انسانوں کی دنیا میں بستے ہیں، مگر کلام اللہ کا ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے تو اس کے لیے ہم کو ایک ایسے سہارے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، ہم کو ایک ایسے آسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی جو پوری ذمہ داری لے کر یہ کہے کہ یہ مقصد معبود ہے، یہ ہے مقصد معبود۔ جب تک یہ اتھارٹی نہیں ہوگی اس وقت تک کلام الہی آپ پر بند ہی رہے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن ہے جناب، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ دلوں میں تالے اس کے پڑتے ہیں جو معصوم سے دوری اختیار کرتا ہے، تالے وہاں کھل جاتے ہیں جہاں معصوم کے آپ قریب ہوتے ہیں۔ یہ قفل قلب پہ بھی پڑتا ہے، کبھی ذہن پہ بھی پڑتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے یہ ایسے زنگ کی منزل پر آتا ہے، رسٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود رسٹی ہو جاتا ہے۔ وہ ڈسٹی ضرور ہے مگر وجود اس کا رسٹی ہو جاتا ہے، یعنی زنگ خوردہ ہوتا ہے۔ تو کبھی زنگ خوردہ کسی شے کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو اس طرح سے جھڑتی ہے اس میں سے، یعنی آئرن اور اس طرح سے جھڑنے لگے گی۔ یہ میں لوہے کی بات کر رہا ہوں تو محسوس ہوگا جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں جھڑنے والے کسی درخت کے پتے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، ان بلاؤں سے محفوظ رکھیے، اس طرح کی یعنی تقیل پر مبنی ان فلسفوں کے تعلق سے اپنے آپ کو دور رکھیے کہ جو آپ کو الجھاتے چلے جاتے ہیں، جہاں متشابہات کے معنی آج کی دنیا میں ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو اشتباہ پیدا کرے۔ کتنی عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں مسلسل قرآن دیکھ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ جب آپ سے گفتگو کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں تو میں اور چوکنا ہوتا ہوں، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی چیز ناپید نہیں ہے، میرے بچے جانتے ہیں، میری بہنیں جانتی ہیں، لڑکیاں جانتی ہیں، لڑکے جانتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اب یہ سمجھیے کہ وہ جس کو آپ کل تک تختہ سیاہ دیوار پر تھا، آج تختہ سفید آپ کے ہاتھوں میں آپ کا آئی پیڈ موجود ہے۔ ہزارہا کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہزارہا کتابیں، جہاں سے چاہے آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کے پاس ہے۔ ان سہولتوں کو کبھی کبھی میں بھی اویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ ان سہولتوں کو میں بھی تھوڑا آزما کے تو دیکھوں۔ تو یہاں پہ متشابہات کا ترجمہ کرنے والوں نے اردو زبان میں کر دیا وہ آیتیں جو اشتباہ پیدا کرتی ہوں۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے ان ترجمہ کرنے والوں سے، یہ اشتباہ پیدا کرنے والی آیتیں، اچھا صاحب یہ اشتباہ پیدا کرنے والی آیتیں مطلب کسی کی طرف سے تو آ رہی ہیں، اچھا بھیجنے والا کون ہے؟ ظاہر بھیجنے والا کوئی ڈاکیا تو ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے آپ کو خط پہنچانا تھا، خیر وہ بھی متروک ہو گیا، وہ بھی سمجھ میں کسی کے نہیں آئے گا کہ پوسٹ مین کون ہوتا ہے یا پوسٹ ماسٹر کون ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں سے آ رہا ہے آپ کے خیال میں وہ جس کا علم محیط ہے ہر شے پر، اور جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، تعلیم کے لیے پیدا کیا ہے، تربیت کے لیے پیدا کیا ہے، مطلب وہ پیغام کو بھیجتے ہوئے وہ یہ چاہے گا کہ ان سے کھیل کھیلا جائے، اور وہ کھیل مخلوقات سے یہ ہو کہ قرآن کے ذریعے ایک اشتباہ ان میں پیدا کر دیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اشتباہ سے کون نکلتا ہے اور اشتباہ میں کون مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے یعنی اب لفظ اشتباہ یعنی متشابہات وہ آیتیں جو اشتباہ پیدا کرتی ہیں، اشتباہ یعنی شبہ پیدا کرتی ہیں، یعنی ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں۔ ہمارے پاس علم نتیجہ شک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو بھی ذرا سا ذہن نشین کیجئے۔ ہم رینی ڈیکارٹ کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی فرینچ فلسفر کے ہم ماننے والے نہیں ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے آئی تھنک دیر فور آئی ایم، یعنی وہ اپنے وجود پر مشکوک ہوتا ہے تو پھر کہیں جا کے اس کا شک اس کے یقین میں بدل رہا ہے۔ ہمارے پاس علم اس طرح سے نہیں آیا، ہم تشکیک سے یقین کی منزل پہ نہیں آئے،
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بہت غور سے جہاں بیٹھے ہیں سن لیجئے اس بات کو. ہم شک کے نتیجے میں یقین پہ نہیں آئے ہیں, ہم یقین پر رہ کر یقین پر رہے ہیں. ہم کبھی شک کو بنیاد بنا کر یقین کی طرف نہیں آئے. پہلے اللہ کی ذات پہ شک کرو, پھر یقین کی منزل پر آ جاؤ. کہیں سنا آپ نے کسی سے کوئی آپ کا ایسا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے پہلے شک کرو اللہ پہ, اللہ اس کے رسول پہ شک کرو؟ ہاں ایک طبقہ ہوگا مسلمانوں کا, مجھے یقین ہے, جنہوں نے صلح حدیبیہ کو رسول سے نہیں لیا ہوگا, کہیں اور سے لیا ہوگا, انہوں نے یقیناً شک کیا ہوگا, تب وہ یقین پہ پہنچے ہوں گے. بہت ممکن ہے ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نام لینا بھی نہیں چاہتے, اس لیے کہ نامناسب ناموں کا استعمال کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرم ہے, خطا ہے, میں نام نہیں لیتا. مگر صلح حدیبیہ نے طے کیا یقین رکھو, تو ایسا یقین رکھو کہ اگر نام لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ, تو یا رسول اللہ اب اس نام کو میں کاٹنے والا نہیں ہوں, میں نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے, اس لیے کہ یقین کی یہ منزل ہے. اب آپ بھی مجھ سے کہیں تو آپ نے معلوم یہ ہوا کہ جب نام محمد رسول اللہ لکھ دیا تو اس سرکار رسالت میں آپ نے ایک مرتبہ علی کو بوسہ دیا, ماتھے کا بوسہ دے کے کہا ایک وقت تم پر بھی علی ایسے آئے گا, ہاں میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیتا ہوں, محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. یہ ہے یقین کی منزل, یہ ہے یقین کی منزل. یہ ڈاکیومنٹ یعنی کیا کتنے آسان تھا کہ بھئی حکم ہے نا سرکار کا, کاٹ دو علی, میرا نام ہے, کاٹ دو. لیکن وہاں پہ تعویل کوئی نہیں ہے. یقین کا عالم یہ, یقین کا عالم یعنی ایسا یقین جو خدا پسند ہو اور خدا کے رسول کا پسندیدہ یقین ہو, اس یقین کی ضرورت ہے. اللہ نے اس عمل کو کتنا پسند کیا ہوگا علی ابن ابی طالب کے, وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا, خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنا پسند کیا ہوگا کہ میرے رسول کا, میرے محمد کا, میرے حبیب کا نام لکھ کے جو نہ کاٹے, تو ظاہر وہ علی ہے. اور جہاں ابھی لکھنے لکھانے کی بات نہیں ہے, ابھی تو صرف فیصلے کی گھڑی ہے. بتایا ہے کہ دیکھو اس سال ہم حج نہیں کریں گے, تو وہاں کچھ لوگ آپس میں مل کے اسی طرح سے چینی گوئیاں کرتے ہوئے پائے گئے. آپ پوچھتے ہیں, آپس ہی میں پوچھتے ہیں, پہلا دوسرے سے, دوسرا پہلے سے, یہ پوچھتے ہوئے پائے گئے. کیا پوچھتے ہوئے پائے گئے؟ یہ پوچھتے ہوئے پائے گئے کہ آج ان پر شک ہوا یہ اللہ کے رسول بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں تو شک ہوا, ہمارے ساتھ جمعیت ہے, ہمارے ساتھ طاقت ہے, ہمارے ساتھ زور ہے, ہمارے ساتھ تلواریں ہیں, ہمارے ساتھ پورا لاؤ لشکر ہے, جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہے, ہم تو ان کو تہس نہس کر دیں گے ابھی. مگر ہم اتنے قوت رکھتے ہوئے اتنی کمزوری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں پہ وہ عمل جو ریزن پہ مبنی ہے, دیکھیے عجیب و غریب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, علی کا عمل ہے, علی کا عمل ہے وہ سراسر تعقل کی منزل ہے دوسرے منزل پر. یہ عمل کہ جس کو تاریخ نے لکھا تعقل پسند طبیعت تھی, انہوں نے کہا اتنی اسٹرینتھ ہونے کے بعد, اتنی قوت ہونے کے بعد, اتنی طاقت ہونے کے بعد, اتنی جمعیت ہونے کے بعد, ہمارے ساتھ اتنے لوگ, ہم تو یعنی کچھ ہی دقیقے لگیں گے, ہم ان کو ختم کر دیں گے اور اپنے راستے سے ان کو ہٹا دیں گے. ہم یہ کمزوری کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آج اس دفعہ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ ہم کاہے کے لیے اس سال حج نہیں کرتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شک قائم ہو گیا. یعنی ایک طرف سو کالڈ ریزن نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا, اور ایک طرف جس کو آپ یہ کہیں کمال تعقل نے یقین پیدا کر دیا. دونوں رویے مختلف ہیں. یہ دو رویے ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پہ جا کے تاریخ میں کہیں کوئی دھارا بنا کے کہیں مل جائیں, یہ کبھی نہیں مل سکتے. یہ دریا کے دو مختلف پارٹ ہیں, ایک اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے, دوسرا اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے. درمیان میں اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ بہن بہن کوئی بات ہو جائے کہیں مل جاؤ, نہیں بھائی, یہ مرج ہونے والے دو پارٹ نہیں ہیں, یہ اپنے اپنے راستوں پہ چلنے والے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو پھر منافق اور مومن کی کوئی پہچان ہی نہ ہوتی. لیکن اسی کا نام رکھ کے یہ بتا دیا کہ جس نے میرے نام کو قلم زد نہیں کیا وہی معیار بنے گا کہ کس کے دل میں نفاق ہے, کس کے دل میں ایمان ہے. تو کوئی اور نہ بن سکا. میزان بھی علی بنا, اعتدال کا نام بھی علی بنا, اور پھر یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے, حشر تک کے لیے وہ عدل و عدالت کا سامان بن گیا. یعنی گویا اس کی ہستی سمجھ میں آ جائے تو وہی عدل ہے, اس کی ہستی ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ عدل نہیں, عین ظلم ہے. علی اس
کمال کا نام ہے کہ جہاں انسان پہچانا جاتا ہے، انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان پہچانا جاتا ہے تو جب انسان پہچانا جاتا ہے تو اسی انسان سے رحمان کو پہچانا جاتا ہے، اور جب رحمان کو پہچانا جاتا ہے تو پھر ایک مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو تم ریفیوٹ کرو گے، کس کس نعمت کو تم نگیٹ کرو گے، کس کس نعمت سے تم اپنے آپ کو یہ کوشش کرو گے کہ تم چھٹکارا پا جاؤ۔ تم ان نعمتوں سے نکل نہیں سکتے۔ ہم نے تو ان نعمتوں کو ظاہر تمہارے درمیان رکھا ہے، ہر دور میں یہ نعمتیں تمہارے درمیان رہیں گی، زمانہ کوئی بھی آئے یہ نعمت تمہارے درمیان رہے گی، صرف تمہیں پہچاننے کی دیر ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، دنیا یہ کہہ رہی ہے متشابہات اشتباہ پیدا کرنے والی آیت ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ رویہ کیوں ہے؟ اس لیے رویہ ہے کہ بغض ہے۔ کس سے بغض ہے؟ کس سے بغض ہے؟ راسخون فی العلم سے بغض ہے۔ آپ کو اگر آیت سمجھ میں آتی ہے تو اس طرح سمجھیے کہ دوہرا لیجئے ایک دفعہ پھر آیت کو۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہ طبیعت سے، مزاج سے، آج جس کا جیسے موڈ ہے ویسے یہ اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی کر رہے ہیں، اس کے لفظ کے منہ میں معنی ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اس سے مراد تو یہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس تعویل سے تو کوئی واقف ہی نہیں ہے، یا اللہ واقف ہے۔ وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ ہیں، علم میں ایمبیڈڈ ہیں، ڈیپلی روٹڈ ہے، جن کی بود و بات، جن کی ہستی، جن کی بستی، جن کا جینا، جن کا مرنا، سب کچھ علم پر مبنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے سرکار رسالت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، سب ہی تو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہے ظاہر ہے کہ وہ امر لے کر آ رہا ہوں، اور یہ امر مجھے مل رہا ہے کہ میں وہ پہلا ہوں جو تسلیم کی منزل پر اس سے قبل کوئی نہیں آیا، وہ پہلا مسلم جو اکاؤنٹڈ فور ہے قرآن میں، اکاؤنٹڈ فور ہے قرآن میں۔ اس کو کسی طبری نے گنتی میں نہیں لکھ کے ڈالا کہ یہ پہلے مسلمان تھے، اس کو کسی ابن خلدون نے نہیں کہا یہ پہلے مسلمان تھے، اس کو کسی سیرت کے لکھنے والے ابی اسحاق نے نہیں کہا یہ پہلے مسلمان تھے، نہیں، اس کو کسی کیرن آرمسٹرانگ کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اسلام میں پہلے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حکم لے رہا ہوں اس کی بارگاہ سے، اور یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں تسلیم کی منزل کی وہ پہلی علامت، وہ پہلا عدد تسلیم کی دنیا کا، اس سے پہلے کوئی تسلیم کی منزل پر نہیں تھا، وہ میں ہوں۔ کس کی تسلیم؟ قل هو اللہ احد کی تسلیم، اور اس هو اللہ احد سے پہلے لفظ قل نے بتا دیا کہ وہ جیتا جاگتا ہے، آج بھی جی رہا ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے سننے والوں کو بس اتنا کہا کہ دیکھیے اب راسخون فی العلم کو آپ نہ امین احسن اصلاحی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ آپ اس کو مولانا مودودی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ آپ اس کو مثلا اگر آگے بڑھ جاؤں تو آپ کے پاس تفسیر کرنے والوں میں بھائی نام میں آپ کو دے دیتا ہوں، شاہ عبد القادر ہو گئے، شاہ رفیع ہو گئے، ظاہر ہے کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھرانہ ہے، یعنی اردو کا پہلا با محاورہ ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ عبد القادر۔ شاہ عبد القادر کے حاشیوں کو استعمال کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر میں، شبیر احمد عثمانی نے تفسیر میں حاشیوں کو استعمال کیا، محمود الحسن ہاشمی جو ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا انہوں نے بھی ریفر کیا ہے، ایک بہت مضبوط، جس کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو مدد تو چھوڑیے بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے نوشنز کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ جب لفظ راسخون فی العلم آ جائے تو پھر کس کے دروازے پہ چلے ہیں؟
لفظ کو کلیئر کرانے کے لیے کلیئرنس مانگ رہا ہے. یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے, یہ لفظ کلیئرنس مانگ رہا ہے. اور کلیئرنس کسی ایک ایسے دروازے سے ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر اس پر ٹیکس نہیں لگتا, وہ پھر باہر نکل کے آ گیا, یعنی وہ گڈز باہر نکل کے آ گئی. کس دروازے پہ چلے؟ ایک ہی تو دروازہ ہے. کون سا دروازہ؟ جو اللہ کے رسول نے دکھایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو لفظ کی کلیئرنس کون سا لفظ ہے یہ؟ کس کا لفظ ہے یہ؟ تاریخ کا لفظ نہیں ہے, کلام الہی ہے جو لفظ ہے راسخون فی العلم. بلکہ کہیے کہ ایک پورے طور پر اس کو لفظ سے بھی زیادہ کہیے ایک وصف کی منزل ہے. یہ لفظ نہیں ہے بلکہ وصف ہے, چند لوگوں کا ایک وصف ہے راسخون فی العلم. تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک مرتبہ کہا فَأَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا انہم راسخون فی العلم دوننا, کہاں ہیں وہ لوگ جو ادعا کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو کلیم کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو سیلف پروکلیمڈ تھے اور یہ کہتے تھے ہم راسخ فی العلم ہیں, ہمیں چھوڑ کے, ہم سے ہٹ کے, ہم کو دور رکھ کے کوئی یہ کہے کہ ہم راسخ فی العلم ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ کذبن و باغین علینا, یہ امیر المومنین کے لفظ ہیں, جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں, جھوٹے ہیں وہ. دیکھیے امیر المومنین امام المتقین اگر یہ لفظ دے رہا ہو آپ کو کذبن و باغین علینا, انہوں نے جھوٹ کہا ہے, انہوں نے گویا بغاوت کی ہے, انہوں نے گویا سرکشی کی ہے, انہوں نے گویا حق سے اپنے آپ کو دور کیا یہ کہہ کے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی راسخ فی العلم ہو سکتا ہے, ہمارے علاوہ بھی کوئی علم میں اتنا رسوخ رکھ سکتا ہے, ہمارے علاوہ کوئی ہے کائنات میں جو embedded deeply rooted in knowledge ہو, کوئی ہو سکتا ہے. جھوٹ کہا جس نے کہا, جھوٹ کہا. یہ جھوٹ علی پر بولا گیا, اولاد علی پر بولا گیا, اور کذب بھی ایسا کذب کہ تہمت لیے ہوئے, اور تہمت بھی ایسی تہمت کہ جس میں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم ہیں راسخ فی العلم. کذبن و بغین علینا, دیکھو یہ جھوٹ بولا گیا, اور ایسا جھوٹ بولا گیا اس کی وضاحت کر دی. سنو, ان رفعنا اللہ و وضعہم, اللہ نے ہمیں تو بلند کیا ہے, ان کو پست کر دیا ہے, ہمیں بلند کیا, ان کو پست کیا. وآتانا, ہمیں عطا کیا. وحرمہم, ان کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ علم کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے, علم کے تعلق سے. یہ ہم کو علم عطا کیا, ان کو علم سے محروم کر دیا گیا. ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے, دروازہ ہمارا ہی ہے, ہمارا ہی دروازہ ہے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ علی کیا فرما رہے تھے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کہا, جنہوں نے بغی سے کام لیا, اور بغی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہوا و ہوس کو استعمال کیا. ان کے ہوا و ہوس سرکشی کی طرف لے گئے, ان کے ہوا و ہوس ان کو غرور و تکبر کی طرف لے کے چلے گئے. یہ ایک سے کٹ کے نہیں ہٹ جا رہے تھے, بلکہ اب ان میں سے ان کے اوصاف حمیدہ ہی زائل ہو کے چلے گئے. علی سے ہٹنا, علی دشمنی نہیں ہے, اپنے ہی اوصاف سے دوری اختیار کر لینا ہے. جب اپنے ہی اوصاف سے انسان دوری اختیار کرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ ایسا شخص امیر المومنین کے تعلق سے یقیناً وہ دوست نہیں ہو سکتا, وہ ان کا دشمن ہی ہوگا. اللہ نے ہمیں عطا کیا, ان کو محروم کر دیا. ہمیں عطائے الہی میں علم صورت عطا ہے, فیض ہے, اس کا رحم و کرم ہے جو ہم تک پہنچا ہے, ان کو اس سے محروم کر دیا. اور سنو, ایک بات کو یاد رکھو, ایک بات کو یاد رکھو, بنا یستعطی ہدا و یستجلی عما, یاد رکھو یہ ہماری ذات ہے, یہ ہماری ذات ہے کہ ہم ہی سے یعنی ہم ہی سے بڑا عجیب فقرہ ہے, یاد رکھیے اس کو. یستعطی ہدا, ہم ہی سے ہدایت کی طلب کی جا سکتی ہے. اگر کہیں کسی کو ہدایت طلب کرنا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کو طلب کرے, اس کو ہماری طرف آنا ہوگا. اور اگر کوئی اندھا چاہے کہ اس کو آنکھیں مل جائیں اور روشنی اس کے سامنے علم کی آ جائے, جب تک وہ ہم سے آ کے ملحق نہیں ہوگا, اس کے اندھے پن میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا, روشنی اس کو نصیب نہیں ہوگی. یہ آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ سے امام المتقین کہہ رہے ہیں.
امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور جب وہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس روشنی کو اس طرح سے آگے پھیلا دیا کہ جو کل تک کا دشمن تھا وہ آج دوست ہو گیا، جو کل تک کا مطیع تھا وہ اور اطاعت گزار بن گیا۔ محبت نے کیا کیا جلوے دکھائے، اور اس جلوہ گاہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ایک منزل آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ جلوہ گاہ کربلا بن جاتی ہے۔ میں اپنے معین وقت پر تقریر ختم کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ مصائب کے لوں گا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں، راتیں طولانی ہیں اور ظاہر ہے کہ حزن، بکا، گریہ، غم، ماتم کی راتیں ہیں، تو پھر مطالبہ میرا یہ ہے کہ ان نوحوں کو پڑھا جائے جو ان راتوں سے متعلق ہوں، تاکہ ہم اپنی تاریخ میں رہ کر اس تمہید کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس تاریخ کی کوئی اہمیت ہے۔ بزرگوں نے تاریخوں کی کوئی اہمیت ہی رکھی ہے، وگرنہ کہنے کے لیے تو ایک ہی دن ہے، مگر اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس غم و اندوہ کا یہ عالم ہے کہ ہم نے اپنے لیے تقسیم کیا ہے غم کو، مگر حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ کبھی علی اکبر آ کے کھڑے ہو جائیں، کبھی قاسم آ کے کھڑے ہو جائیں، اور انہی میں ایک اون و محمد یعنی زینب کے 2 بچے بھی آ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں مامو جان ہمیں جانے کی اجازت دیجئے، مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے، مامو جان اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا، مامو جان بھیا علی اکبر دنیا سے گزر گئے۔ بہن کے بچوں کو روکتے چلے اور اتنا روکا کہ اب بچے گریہ کنا، ماتم کنا، نوحہ خان گئے ماں کے پاس، اور جب ماں کے پاس گئے تو جا کے اماں سے کہا اماں چل کے مامو جان سے سفارش کیجئے، چل کے مامو جان سے سفارش کیجئے اور مامو جان سے کہیے کہ جانے دیں 2 بچوں کو۔ بہن نے ظاہر ہے کہ کچھ دیر تک کے لیے تو موقوف کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اون و محمد ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، گڑ گڑاتے ہیں، ماں سے لپٹ جاتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کلیجے سے لپٹ جاتے ہیں، 9-10 برس کا سن ہے، ظاہر ہے کیا سن ہوتا ہوگا، مگر کیا دیکھتے ہوں گے، غضب کا دن ہے، مامو جان پر غضب کا دن ہے۔ کیا عالم ہے کہ خود سر سے پیر تک زخمی ہو رہے ہیں، اصحاب کے لاشیں، انصار کے لاشیں، اپنے مددگاروں کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، بنی ہاشم کی باری آئی تو پہلے اپنے بیٹے کو رخصت کر دیتے ہیں۔ کربلا میں گھر اجڑ چکا تھا، علی اکبر کا جانا گھر اجڑ چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی اکبر جب رخصت ہونے کے لیے آئے تو زینب نے دونوں بچوں کو طلب کر کے ایک مرتبہ علی اکبر پہ سے وار دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، نثار کر دیا ہے، اور تمنا زینب کی ہے میرے بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، مگر علی اکبر رسول کی نشانی ہے، بس وہ رہ جائے۔ مگر ظاہر ہے کہ زینب نے یہ دیکھا کہ علی اکبر نے بس جاتے ہوئے یہی وصیت کی تھی کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میری ماں پردیسی ہے، میں بابا چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس لاشے کو یہیں چھوڑ دیں۔ علی اکبر کا لاشا نہیں آیا ہے، آپ کے پاس مقاتل کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، آپ کی خود آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے اس میں مصائب کو بھی فالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہیں کتابی ہے اور یہاں کتابی نہیں ہے تو وہاں پہ ایسی روایت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ کچھ ایسی ہستیوں کو پروردگار علی اعلیٰ نے رکھا کہ جنہوں نے رسائی ادب کو سامنے رکھ کر آپ کی مددگاری کی ہے واقعہ کربلا میں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنون کے نتیجے میں لکھی جانے والی ہے، نہیں، بلکہ یوں سمجھیے عالم یقین کے ساتھ ایسے جیسے انہیں پورا مقتل دکھا دیا گیا ہو کہ یہ لاشیں یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اور محمد نے اپنے مامو جان سے جانے کی اجازت پھر چاہی، پھر کہا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا، اب تو ماں سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے اون کو دوسرے ہاتھ سے محمد کو تھام کے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ الٹا ہی تھا کہ حسین خود دوڑتے ہوئے آگے، بہن آپ باہر کیسے آ رہی ہیں، چلیے اندر چلیے۔ کچھ نہیں، کچھ دیر پہلے حسین نے اجازت لی تھی علی اکبر کے مرنے کی، اب زینب کی شاید باری ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں آنے کے ساتھ ہی کہا بھائی آپ نے جو خواہش کی میں نے اس آپ کی تمنا کو پورا کیا، مگر بھائی آج زینب کی بھی ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے بھائی؟ اب اون و محمد کو نہ روکیے، یہ فدائی ہیں، یہ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ علی اکبر پہ تو تصدق کر چکی، اب آپ پر ان کو نثار کرتی ہوں، بھائی نہ روکے، جانے سے نہ منع کریں۔ ہائے اون محمد کو کہتے ہیں کہ جب خیمے سے باہر آئے ہیں، کوہرام برپا تھا بیویوں میں،
बीवियों में कोहराम बरपा था। मगर माँ का आलम यह है कि एक मर्तबा अब जब ज़ैनब ने रुखसत किया तो बस इतना कहा, दोनों भाइयों से कहा कोई तुम में मुझे शर्मसार न करे, कोई कहीं मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मैं भाई के सामने शर्मिंदा हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो जाऊं। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैदान छोड़ के भागना नहीं है तुमको, मैदान ही में मर जाना है। ये माँ की वसीयत है और मोहम्मद से। तो बच्चे हैरान होके बस ये कहते हैं, अम्मा अम्मा हमारे नाना अली इब्ने अबी तालिब हैं, किसी मारेके से मुंह नहीं मोड़ा है, हमारे दादा जाफर तैयार है जिनको दो परवरदिगार ने दिए हैं जन्नत में सैर करने के लिए। अम्मा हम उनकी निशानियां हैं, अम्मा हम किस तरह से मैदान छोड़ देंगे? बच्चे कहते हैं बाहर आए, सवारी पे सवार किया, एक को गोद में उठा के हुसैन ने, दूसरे को अबुल फजल अब्बास ने उठा के दूसरे को बिठाया और एक मर्तबा दुश्मन की तरफ गए। कहते हैं कि क्या लड़ाई थी, 9-10 बरस के सिन में कैसा महसूस होता था जैसे अली की तलवार कभी चल रही है, कभी जाफर तैयार के हमले हो रहे हैं, भाई भाई से नजदीक है, भाई भाई के करीन है। एक मर्तबा उमर साद ने लश्कर वालों को कहा, अरे अगर कुछ देर ये बच्चे रह गए तो तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। एक मर्तबा भरपूर हमला करो इन बच्चों पर और इनको ऐसे हमले में मुब्तला कर दो जिसके दोनों के दरमियान तुम हद फासिल बन जाओ। फौजें दरमियान में आई, बच्चे अलहदा हुए, औन मोहम्मद से अलहदा, मोहम्मद औन से अलहदा। भाई ने भाई को पुकारा, कुछ देर के बाद आवाज आनी बंद हो गई, कुछ देर के बाद आवाज आनी ही बंद नहीं हुई, भाई भाई को देख न सका, तलवारें चली। उधर हुसैन घोड़े पर, अब्बास घोड़े पर। एक मर्तबा का, अब्बास मेरे बच्चे मर रहे हैं, अब्बास मेरे बच्चों का दम निकल रहा है अब्बास। और बस इतना कहा, या अम्मा अदरिकनी, मामू जान मदद को आ जाओ, मामू जान मदद को आओ। तलवार पे तलवार चली, एक के लाशे को हुसैन ने उठाया, एक के लाशे को अब्बास ने उठाया, लाके खेमे में रख दिया। किसी ने कहा ज़ैनब बच्चे मारे गए। एक मर्तबा सजदा शुक्र में चली गई, सजदा शुक्र में चली गई। हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, आपने शुक्र का सजदा अदा किया, मगर बीबी कुछ देर के बाद मेरा इमाम नरगाए आदा में होगा और आप सर खुले बाहर आ चुके। Hussein. Husain.